السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں حکیم حافظ بلال احمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت دے، تندرستی دے۔ ناظرین، جو بہت سے میسیج آئے ہیں، فون بھی آئے ہیں اور کمنٹس بھی لوگوں نے کیے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی فلم دیکھتے ہیں یا ڈرامہ دیکھتے ہیں یا کسی عورت سے فون پہ بات کرتے ہیں یا اپنی زوجہ محترمہ سے فون پہ بات کرتے ہیں یا ہمارے سامنے کسی عورت کی تصویر آ جائے یا کوئی اور عورتوں کا ماحول ہو، لڑکیوں کے درمیان جب بھی جاتے ہیں تو پھر قطرے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نماز ادا نہیں کر سکتے، ہمارا جسم پاک نہیں رہتا، ہمارے کپڑے پاک نہیں رہتے، ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر وہ مسلسل آتے رہتے ہیں۔ پیشاب کی رنگت بھی پیلی محسوس ہوتی ہے۔ بعض میسیج تو ایسے آئے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ ہمیں جلن بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ان خیال میں قطروں کے آنے سے کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ٹائمنگ بالکل ختم ہو جاتی ہے، جراثیم جو ہے وہ بھی کم ہو جاتے ہیں، منی پانی کی طرح پتلی ہو جاتی ہے، جسم میں ترشی، تیزابیت اور گرمی محسوس ہوتی ہے۔ منہ کا ذائقہ جو ہے وہ بھی کھٹا محسوس ہوتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ ایسے ماحول سے دور رہیں، غیر محرم لڑکیوں سے، عورتوں سے باتیں مت کریں۔ اگر کہیں عورتوں میں جانے کا بار بار موقع ملے تو وہاں سے جلدی نکلنے کی کوشش کریں۔ عورتوں سے کم میل جول رکھیں، عورتوں سے کم فون کریں۔ ایسی ویڈیوز، ایسی فلمیں یا ایسا ماحول اپنا چینج کر لیں جہاں عورتیں ہوں یا عورتوں والا ماحول ہو۔ اس کے علاوہ سگریٹ نوشی چھوڑ دیں، فاسٹ فوڈ چھوڑ دیں، ہر قسم کا نشہ جو ہے وہ ترک کر دیں، چائے بالکل بند کر دیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا علاج کریں گے تو انشاءاللہ آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ نے جو نسخہ استعمال کرنا ہے وہ پیاز سفید کا پانی آپ نے لینا ہے 1.5 کلو، سفید پیاز کا پانی 1.5 کلو، اور شہد بھی آپ نے 1.5 کلو لینا ہے۔ ان دونوں کو اچھی طرح مکس کر لیں، ملا لیں اور پھر آگ پر رکھ دیں۔ جب یہ 1.5 کلو رہ جائے تو پھر آگ سے اتار لیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی کچا برتن ہو یا کچی مٹی کا بنا ہوا برتن ہو یا کلی دار برتن ہو اور ہلکی آنچ پر اسے پکائیں، اس کے قریب بیٹھیں اور چمچ سے اسے ہلاتے رہیں۔ جب
یہ نصف یعنی آدھا رہ جائے تو پھر آگ سے نیچے اتار لیں اور اسے ٹھنڈا ہونے دیں۔ جب ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس میں سالہ مصری 200 گرام، موسلی سفید 100 گرام، بہمن سفید 100 گرام، مغز پنبہ دانہ 100 گرام، ان سب چیزوں کو اچھی طرح صفوف بنا کر پاؤڈر کی شکل دے کر پھر وہ شہد اور پیاز والے مرکب میں سے شامل کر لیں اور پھر 5 منٹ آگ پر رکھیں اور آگ انتہائی ہلکی ہو اور اسے ہلاتے رہیں، پھر اسے آگ سے نیچے اتار کر رکھ لیں اور اسے استعمال کریں، یا 5 سے 10 گرام صبح اور شام کھانے کے بعد استعمال کریں۔ گائے کے دودھ سے استعمال کریں یا بکری کے دودھ سے استعمال کریں یا شربت بزوری سے استعمال کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی غذا کو چینج کریں، کدو استعمال کریں، ٹینڈے استعمال کریں، گاجر استعمال کریں، مولی استعمال کریں، شلگم استعمال کریں، دال ماش استعمال کریں، دال مونگ استعمال کر لیں۔ چھوٹے گوشت کو سبزی کے ساتھ ملا کر پکائیں، دیسی گھی ڈالیں یا مکھن ڈالیں، زیرہ سفید ڈالیں، خشک دھنیا ڈالیں۔ اس کے علاوہ تمام چیزیں بند کر دیں۔ پھلوں میں آپ میٹھے سیب استعمال کر لیں، پکا ہوا کیلا استعمال کر لیں، میٹھے انگور استعمال کر لیں، گاجر کا گجریلا استعمال کر لیں، گاجر کا حلوہ، گاجر کی کھیر استعمال کر لیں۔ بادام، اخروٹ، پستہ، چلگوزہ یہ آپ پانی میں بھگو دیں، رات کو بھگو دیں، صبح استعمال کر لیں، صبح بھگو دیں، شام کو استعمال کر لیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، پرہیز کرتے ہوئے، غذا کو چینج کرتے ہوئے اپنا علاج کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ٹائمنگ بھی بہت زیادہ ہو جائے گی، جو خیال آنے سے قطرے نکل آتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، من بھی بہت زیادہ پیدا ہوگی اور آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ مجھے اور میرے اساتذہ کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔